اردو کا بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوسری زبانوں کے ادب کو، خاص طور پر مغرب کے ادب کو، بہت سی کتابوں کو انگریزی کے ذریعے ظاہر ہے کہ جو ہم تک پہنچتی تھیں انہیں اردو میں منتقل کیا تھا. اور اردو میں ان کے تراجم کی فہرست دیکھیے یا ان کے کیے ہوئے تراجم کو، ہمارے یہاں ایک الماری کا پورا شیلف ان کے ترجموں سے بھرا ہوا ہے. اور جو مجھے فوراً نام یاد آتے ہیں ان کے، ایک تو دیکھیے کہ انہوں نے جنگ اور امن کا ترجمہ، وار اینڈ پیس کا، ٹولسٹائے کا جو کیا ہے 2 جلدوں میں، 2000 سے شاید کچھ زیادہ ہی صفحے ہوں گے. اور اس پر جو حواشی لگائے ہیں، جو مقدمہ لکھا ہے، اتنی محنت تو لوگ اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس پر بھی نہیں کرتے جتنی انہوں نے ان کتابوں پر کی ہوگی. زندگی بھر انہوں نے انگریزی پڑھائی، بہت سا وقت انہوں نے اپنا لندن میں گزارا، لاہور میں رہتے تھے، لیکن یہ کہ جو ترجمے کیے انہوں نے وہ بہت غیر معمولی. ہم نے تو سب سے پہلے ان کا ترجمہ پڑھا تھا صوفی کی دنیا، صوفیز ورلڈ، جو جوسٹن گارڈر کا ایک چھوٹا سا ناول ہے اور بہت ہی انوکھا ناول ہے، جس کا غالباً دنیا کی 73 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے وہ. اور پورا ناول مبنی اس پر ہے کہ اس قصے پر کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے جس کو ایک دن ایک خط موصول ہوتا ہے اپنے لیٹر باکس میں کہ یہ دنیا کیا ہے اور یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے. اس کے بعد وہ اس کا جواب ایک سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ظاہر غالباً 10ویں کلاس کی طالبہ ہے وہ، تو ایک اپنے استاد کو بھیجتی ہے جو فلسفہ پڑھاتے ہیں غالباً بچوں کو، یعنی اسکول کی سطح کے طالب علموں کو. تو دونوں میں جو خط و کتابت ہوتی ہے اور ان کے جو جواب آتے ہیں وہ گویا کہ فلسفے کی پوری روداد ہے، کہانی ہے جو اس میں ناول میں بیان کر دی گئی ہے. بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب. انگریزی میں تو ملتی ہے، اردو میں جو پڑھ سکے تو اس کو شاہد حمید صاحب نے ترجمہ. اس کے علاوہ میں نے جو پھر بعد میں ان کے ترجمے دیکھے تو جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجوڈس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے تکبر و تعصب کے نام سے، یا یہ کہ کرامازوف برادران کا ترجمہ انہوں نے، برادر کرامازوف دوستویفسکی کا ترجمہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ اولڈ مین دی سی کا ترجمہ کیا. پھر انہوں نے اور بھی بہت سے متعدد ترجمے ہیں، اس میں علمی کتابیں بھی ہیں کچھ، اور کچھ ایسی کتابیں جن کا سماجی تاریخ سے تعلق ہے. تو گویا کہ زندگی بھر وہ ترجمے کرتے رہو، کتنے صفحے ترجمے کر ڈالے. اور صاحب انہوں نے ناقدری دیکھیے ہماری زبان میں اعلیٰ درجے کا کام کرنے والوں کی کیسی ہوتی ہے. کہ شاہد حمید صاحب نے جب اس کا ترجمہ مکمل کیا وار اینڈ پیس کا، تو مسئلہ یہ تھا اس کو شائع کیسے کرائیں. ظاہر ہے کہ اس کی اشاعت ایک بہت بڑا اس کے لیے بجٹ درکار تھا، اور 2000 صفحے کی کتاب 2 جلدوں میں کیسے ترجمہ کی ہوتی، کیسے چھپتی. تو انہوں نے جس طریقے سے تکلیفیں اٹھائیں، بھاگ دوڑ کرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے. ایک پیسہ ان کو کسی شاید اس کی رائلٹی نہ ملی ہوگی، لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کتاب کو چھپوانے کے لیے انہوں نے جتنی تکلیف اٹھانی پڑی ان کو، اس کی اداس خود انہوں نے بیان کی ہے. ابھی انہوں نے آخری دنوں میں اپنی سوانح عمری لکھی تھی، خودگزشت، اپنی سرگزشت انہوں نے جو لکھی، خود نوشت اپنی گئے دنوں کی مسافت، اس میں بھی انہوں نے صرف ہندوستان کی تقسیم پر لا کے ختم کر دیا ہے جب ان کی عمر 18-19 سال کی رہی ہوگی، تو اسی پر ختم کر دیا. اور اس میں جو جس طرح انہوں نے ذکر اپنے دوستوں کو کیا، احمد مشتاق کا، انتظار صاحب کا، یا بہت سے دوستوں کا ذکر اس زمانے کے جو ان کے احباب رہے ہیں ان کا ذکر کیا، جہاں کے رہنے والے وہ تھے، باغبان پورا غالباً اس کا نام. تو اس کا ذکر جس طرح اپنے اساتذہ کا ذکر جس طرح کیا ہے، تو اپنی یعنی آپ بیتی میں انہوں نے اپنا ذکر کم کیا ہے، اپنے استادوں کا، اپنے ملنے والوں کا، دوستوں کا ذکر کہیں زیادہ کیا ہے. اپنا ذکر تو نہ کرنے کے برابر ہے گویا کہ. اور ایسی کڑھی ہوئی شخصیت تھی ان کی، اتنے شریف النفس انسان تھے
دن رات وہ کام کیا کرتے تھے. میری ملاقات ابھی پچھلے سفر میں، اس بار جو سفر ہم نے لاہور کا کیا ابھی پچھلے مہینے میں، اتنے بیمار تھے کہ لوگوں نے بتایا کہ اب کسی کو پہچان بھی نہیں پاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اس وقت ہماری، اور بہت مختصر قیام تھا لاہور میں. لیکن اس سے پہلے ہم گئے تھے تو ملے وہ، اور ٹھیک تھے تقریباً. دیکھ کے یہ خیال، ان کا بیٹا وہاں پاکستان کا بہت، بلکہ لاہور کا شاید بہت مشہور ڈاکٹر ہے، وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے ان کا. ان کی دیکھ بھال بھی بہت اچھی طرح ہو رہی تھی. لیکن وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میری عمر اب 85 سے آگے بڑھ چکی ہے، اور اب میں ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اب کیا ہے. اور ادھر ان کا حافظہ جواب دینے لگا تھا، اور بیماری کا اثر ان کی صحت پر بڑی تیزی سے گہرا ہوتا جا رہا تھا. تو وہ اردو کے اس زمانے کے سب سے مصروف ترجمہ کرنے والے، اور ایک نہایت کہنا چاہیے کہ اچھے دوست، انتظار صاحب سے بڑی دوستی تھی ان کی. اور بلکہ نیر مسعود نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی یقین نہیں آتا کہ ہماری زبان میں ایسے لکھنے والے بھی موجود ہیں، شاید حمید صاحب کے جیسے، کہ جو اتنے کام کرتے رہتے ہیں اور اتنے ماڈسٹ رہتے ہیں، کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ بہت برس پہلے ایک وفد یہاں سے گیا تھا، سارک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور اس میں یہاں سے ہمارے ساتھ ہندوستان سے گئے تھے. اردو والوں میں تو صرف ہمارے ساتھ زبیر رضوی تھے، لیکن ہندی کے کئی ادیب تھے. کملیشور تھے، اشوک واجپئی تھے، کنور نارائن تھے. دیکھیے کنور نارائن کا بھی انتقال ہو گیا، کملیشور بھی اب نہیں ہے. تو ہم سب لوگ گئے، اور اس کا ایک سیشن لاہور میں ہو رہا تھا. تو آصف فرخی نے مجھ سے کہا کہ شاہد حمید صاحب آپ کو پوچھ رہے ہیں. تو ہم نے کہا بھی کہاں ہیں؟ تو ظاہر اس وقت تک ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو اسی طرح پہلی ملاقات ان سے وہاں اسی کانفرنس کے دوران ہوئی. اور اس کے بعد پھر وہ لاہور، ہم وہاں سے گئے، لاہور پہنچے تو شاہد حمید صاحب وہاں روز ہی پھر ملاقات جب تک ہم رہے وہاں ہوتی رہی ان سے، انتظار صاحب کے گھر پر یا وہاں سے باہر بھی جہاں ملتے رہے. تو بہرحال اب کہنا چاہیے کہ محفل اجڑتی چلی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے خالی ہوتی جا رہی ہے. ادھر ہم سوچتے ہیں تو شاہد حمید اور ساقی فاروقی اور محمد الوی اور منو بھائی، یہ سب کے سب ایک ساتھ رخصت ہوئے، اور انتظار صاحب کی یہ دوسری برسی، 2 سال کا وقت گزر گیا. تو بہت واقعی یہ خیال آتا ہے کہ باکمالوں سے دنیا جب خالی ہوتی ہے تو بڑی تشویش کا ایک ماحول بھی، ایک گویا کہ پورا ماحول ہوتا ہے، اس پر اس کا اثر پڑتا ہے. اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ایسے لوگ دوبارہ زمین پر جنم لیں گے یا نہیں. تو شاہد حمید جیسا ترجمہ کرنے والا، مجھے شک ہے کہ اب ہمارے ہاں شاید ہی کوئی آئے. اور جتنی مدت میں انہوں نے جتنا کام کر لیا، ایک کام اور انہوں نے کیا ادھر جو ابھی شائع نہیں ہوا. لاہور کا بہت مشہور ادارہ ہے، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر انوار ناصر کا، ریڈنگز. اور اس میں وہاں ایک اور ہمارے دوست ہیں جو گویا کہ جن کا تعلق ہے ریڈنگ سے، اور ایک مشیر کے طور پر آتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں شام کو، ہفتے میں ایک بار، محمد سلیم الرحمان صاحب. تو وہاں سارے دوست، یہ لاہور میں ایک محفل ہے جمع ہوتی ہے، تو وہاں محمد سلیم الرحمان صاحب نے اور شاہد حمید نے مل کر کے ایک لغت ایک تیار کی تھی، انگریزی اردو لغت. ابھی اس کا چھپنا باقی ہے. اب ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ میرے خیال میں شاہد صاحب کی آخری یادگار ہوگی جب بھی منظر عام پر آ جائے. ابھی ہم گئے تھے تو معلوم ہوا کہ وہ اب تیاری اس کی ہو رہی ہے پورے طریقے سے. تو شاہد حمید صاحب کے چلے جانے سے لاہور تو خالی ہو ہی گیا. لاہور میں مجھے یاد ہے کہ انتظار صاحب کے گھر کے علاوہ مہینے میں ایک نشست ان لوگوں کی نیرنگ آرٹ گیلری میں بھی ہوا کرتی تھی. نیر دادا اس کے بہت مشہور کہنا چاہیے کہ شخصیت ہے وہاں کی. اور وہاں بیٹھنے والوں میں مبشر صاحب، آئیے رحمان صاحب، خالد احمد جو ایڈیٹر ہیں، ارے اس کے انگریزی کے صحافی، اور یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں تھے وہاں. انتظار صاحب
مسعود بشار اور ہیرا جواہرہ کے سب وہاں جمع ہوتے تھے. تو محفلیں اجڑتی جاتی ہیں, اسی طریقے سے خالی ہوتی جاتی ہیں. بہرحال لوگ چلے جاتے ہیں, اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں.